مصدق صاحب آپ ذرا بتائیے نا، ایک عام آدمی جو دیکھ رہا ہے سارے ڈسکشنز کو اور 2-3 دنوں دیکھ رہا ہے، یہ بہت ہی پریشان کن صورت حال ہے اور ہم ہر کچھ عرصے بعد اس بحث میں پھنس جاتے ہیں. کوئی بحث یہ پہلی مرتبہ بھی نہیں ہو رہی اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ آخری مرتبہ بھی نہیں ہو رہی. اس سے نکلنے کا ہے کوئی رستہ ہے نہیں، یا ہر کچھ عرصے بعد ہم اسی ایک بحث میں پھنس جائیں گے اور لوگوں کی جانیں جاتی رہیں گی؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جن کے چاہنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. کوئی بھی ان کے دکھ درد کا مداوع نہیں کر سکتا، اور اس وقت جو دونوں جانب سے گفتگو ہو رہی ہے وہ تقریباً اسی حوالے سے ہو رہی ہے. جی ہاں، ہماری بہن جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ناٹ انف از ہیپننگ. ہمارے بھائی جو اس میں گفتگو میں شریک ہیں وہ بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. مگر یہ تو ہمیں ماننا ہوگا نا کہ خدائی آفت تھی یا خدائی آفت ہے، اور اس خدائی آفت کے سامنے جو نقصان ہوا ہے اس کا کوئی مداوع تو ہو نہیں سکتا. اس وقت تک تقریباً لگ بھگ 680 لوگ جو ہیں اس پورے مانسون میں ہلاک ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں. بے شمار انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، اور پورا پاکستان کا جتنی بھی اس وقت وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی اور وزیر اعظم نے حکم بھی دیا ہے کہ جتنی مشینیں ہیں، یعنی جہاں جہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا ہر جگہ پہ روک کے ان کو فوری طور پہ موبلائز کر دیا جائے خیبر پختونخوا کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے. صحیح ہے. انہوں نے وزراء کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ صبح کل اسلام آباد سے سب رخصت ہو جائیں، اور جہاں بجلی نہیں ہے وہاں بجلی پہنچائیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی پہنچائیں. یعنی ایک دن میں تو نہیں پہنچ پائے گا، لیکن ہدایت یہی ہے کہ اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تفریق نہ کی جائے. نہ تفریق ہوگی صوبائی کی، نہ تفریق ہوگی ڈسٹرکٹ کی، نہ تفریق ہوگی وفاق کی. اس سب آفت میں ہم سب شریک ہیں. صحیح. اور میں جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، مثلا پچھلے 24 گھنٹے میں ماسوا چند کلومیٹر کے ہائی ویز کم از کم جو بڑی بڑی تھیں جو کنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے. بعض جگہوں پہ ابھی بھی لینڈ سلائڈز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ وہاں پہ کام جاری ہے، اور ابھی بھی ہمارے NHA کے ڈائریکٹر بھی اور کمیونیکیشنز کے سیکرٹری بھی دونوں اصحاب جو ہیں اس وقت سڑک کے اوپر ہیں، اور جہاں پہ ریموو کی جا رہی ہیں چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. مگر اس سب کے باوجود جو ہماری بہن کہہ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں نا، کافی تو نہیں ہے. بعض جگہ پہ ہاتھ سے شاید احتیاط سے پتھر اٹھانے پڑتے ہوں کہ کسی بڑی مشینری کی موو کیا تو ملبہ اندر نہ گر جائے، امپلوڈ نہ ہو جائے. بعض جگہوں پہ مشین پہنچ نہیں سکی ہوگی. اور جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج NDMA نے ہمیں بتایا ہے کہ کہاں کہاں سے مشینری موو کر دی گئی ہے اور کتنے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے. عمارتیں مہندم ہو رہی ہیں. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ دکھ میں بول رہے ہیں. اس وجہ سے آپ دونوں کی بات کو اسی نظریے سے دیکھیں کہ دونوں دکھ میں ایک کہہ رہے ہیں آن گوئنگ کرائسس ہے. لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ اس کو بہتری طرف جائے معاملہ اور ہم اس پہ کوریج جاری رکھیں گے. تھینک یو. اب دوسری بات میں ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اہم بات کوئکلی کر لیں مصدق بھائی. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو تباہی آ رہی ہے یہ وہ سیلابی تباہی نہیں ہے جو ہمارے ہاں روایتی طور پہ آتی ہے. جی ہاں. یہ وہ تباہی نہیں ہے کہ گلیشیئر میلٹ ہوئے اور ایک دم اتنا زیادہ پانی آیا کہ دریاؤں سے پانی ابل پڑا اور اس نے ارد گرد نالے اور دریاؤں نے سب کچھ تباہ کر دیا. یہ وہ تباہی نہیں ہے. یہ تباہی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے، مگر ہمارے ناردرن ایریاز گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں جو رائز ان ٹیمپریچر ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے. یعنی پاکستان کے اندر ٹیمپریچر زیادہ ہے میدانی علاقوں میں، لیکن جو ٹیمپریچر کی انکریز ہے وہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور AJK میں سگنیفیکنٹلی زیادہ ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ سمندر سے جو پانی اٹھتا ہے جو ایک طرح سے آپ سمجھیں ایویپوریٹ ہوتا ہے، وہ جس جگہ پہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے وہ ایک یلغار کی شکل میں وہاں پہ جاتا ہے، اور وہ کلاؤڈز جو آرڈنریلی تھوڑا سا پانی لیے ہوا میں گھومتے رہتے ہیں اور آپ کو بڑے خوشگوار لگتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں اور اس پہ لوگ اشعار لکھتے ہیں،
ان میں اتنا پانی آ جاتا ہے کہ ایک دم وہ کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں ایک ہی جگہ پہ گرتا ہے اور اتنا زیادہ گرتا ہے کہ اس کے فلو سے جو تباہی آتی ہے، بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں پہ ڈھلان ہو، جو پہاڑی علاقے ہوں، تو وہ راستے میں آئی بھی ہر چیز کو تباہ کرتا چلتا جاتا ہے. تو یہ ٹریڈیشنل سیلاب نہیں ہے، انیوزول فینومینا ہے کلاؤڈ برسٹ کا. یہ وہی نہیں، انیوزول اب نہیں رہا، یہ انیوزول اب ریلیٹیولی نیو کیونکہ سندھ میں بھی یہی ہوا کر چند سال پہلے. وہ بھی سیلابی پانی نہیں تھا، وہ بھی کلاؤڈ برسٹ تھا بالکل اسی طرح، وہ بھی ٹیمپریچر کی رائز کی وجہ سے آیا. اب جو اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے 8 بڑے ممالک جو ہیں وہ دنیا کی 70-75% کاربن ایمیشن کر رہے ہیں. یعنی یہ جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے وہ صرف ان 7-8 ممالک کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، صرف 7-8 ممالک کی وجہ سے. 70-75% دنیا کی کاربن ایمیشن اور گرین ہاؤس ایمیشن وہ چند 7-8 ملک کر رہے ہیں، جن میں ایک ہمارا ہمسایہ، ہمارا وہ ملک بھی ہے جس سے ابھی ہمارا جھگڑا ہوا تھا. وہی 7-8 ملک جو ہیں وہ 85% گرین فائنینسنگ بھی لے رہے ہیں. یعنی آپ ذرا دیکھیں، یہ ہپوکریسی دیکھیں دنیا کی، کہ جو انوائرمنٹ کو تباہ کر رہا ہے، جس کے نتیجے ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے، وہ انہی لوگوں کو مل رہے ہیں جو تباہ کر رہے ہیں. اور جو ریسیونگ اینڈ والے ممالک ہیں ان میں ہم سر فہرست. مجھے ذرا یہاں پہ ایک بریک لینا ہے چونکہ بہت لمبا میں، بہت شکریہ.